بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی والبخاری فی ترجمۃ باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، جو آدمی قصداً بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی افطار کر دے، نہ رکھے روزہ، غیر رمضان کا روزہ چاہے پوری زندگی رکھتا رہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے پوری زندگی کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شرعی عذر کا لفظ ہے یہ ہم متعین نہیں کر سکتے۔ میں اس دنیا میں رہنے والا ہوں، میں نے اپنے ذہن میں شرعی آزار مقرر کر لیے اور ٹھیلا لگاتا ہوں، میں فروٹ کا ہے، سبزی کا ہے، یا میں گارمنٹس کی چیزیں بیچتا ہوں، ٹھیلا لگاتا ہوں میں، یا میں کھدائی کا کام کرتا ہوں، یا میں بوریاں چڑھاتا ہوں اوپر، یا میرا کام ہے کھڑے رہنے کا، میں گارڈ ہوں، بھئی یہ میرا شرعی عذر ہے، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اس لیے اگر میں نماز نہ پڑھوں خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا، اس لیے اگر میں روزہ نہ رکھوں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ تو یہ شرعی عذر میں نے اپنے ذہن میں اس کو بنایا ہے، اللہ کے نزدیک بھی شرعی عذر ہے یا نہیں، یہ بات ذرا محل نظر ہے۔ اس لیے شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شریعت عذر بتائے، اگر شریعت اس کو عذر نہیں بتاتی تو پھر وہ کسی صورت کے اندر وہ سبب نہیں بن سکتا اللہ کے حکم کے توڑنے کا۔ تو شرعی عذر کا مفہوم میرے ذہن سے متعین نہیں ہوگا، عام عرف مارکیٹ کے ذہن سے متعین نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے جاننے والے جو ماہرین فن ہیں ان کے نزدیک وہ شرعی عذر اس کا اعتبار ہوگا۔ بعض علماء کا مذہب ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر جس نے رمضان کا روزہ بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے کی وجہ سے فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ وہ برکت، وہ فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے وہ کسی صورت میں ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کریں۔ اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسے اس زمانے کے بعض فاسق اور فاجر لوگوں کی حالت ہے، تو ان کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے توحید و رسالت کا اقرار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں
مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیادی 3 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز اور روزہ۔ جو آدمی ایک بھی چھوڑ دے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہے کہ قتل تب جائز ہوگا جب وہ آسمانی چیزوں کا انکار کرے، مگر اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے۔ کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور سے اور اہتمام سے ایک مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرطے کہ منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال کرتا ہے اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی معمولی بات کا مذاق اڑانا کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز، روزہ، نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ قابل لحاظ بات ہے۔ اس لیے روزے کے متعلق کوئی بھی ایسا لفظ ہرگز استعمال نہ کرے۔ اگر مذاق نہ بھی کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے وضاحت کی ہے، جو آدمی رمضان میں علل اعلان سب کے سامنے بغیر عذر کے کھاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام عام لوگوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں ہے کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ اللہ جل جلالہ اپنے مطیع بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ پہلی فصل میں 10 حدیثیں میں کافی سمجھتا ہوں۔ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، اگرچہ 10 پوری ہو گئی، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آسمانی باتیں جو اتری ہیں ہمیں دل سے اس کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح سننے کا حق ادا کرنے والا بنا، عمل کی توفیق عطا فرما، پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے پہنچانے کا مخلص سفیر بنا دے کہ ہم آپ کی باتیں، آپ کے رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اخلاص ہم سب کو عطا فرما، اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیجیے اور شر کے دروازوں کو بند کر دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.